اور اگر یہ عہد کر کر ہم نہیں اٹھے اور اس پر عمل نہ کیا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ اس انجام سے نہیں بچ سکتے۔ ایک ایک ایمان والا خوب غور سے سن لے کہ جب اس دنیا سے آنکھیں مچ جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے چلے جائیں گے، یاد رکھیے گا کفر کی حالت میں جائے گا، ایمان کی حالت میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو انسان یہودیت کا ساتھ دیتا ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہتھیاروں سے جا کر وہاں لڑیں، ہم ہتھیاروں سے جا کر ان کا ساتھ دیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، وہ وسائل نہیں، وہ ذرائع نہیں، وہ ہتھیار نہیں، کوئی ہمارے چیر پاس میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم یہ سب سے سستا سودا کر تو سکتے ہیں۔ تقریباً اسرائیل کے تمام سامان میں، تمام چیزوں کے اندر اس خنزیر کی چربی کو ملایا جاتا ہے جو خنزیر قرآن کریم نے حرام کہا ہے، جس کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام بتایا گیا ہے کہ نجس العین ہے، یہ حرام سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب ہمارے ذہنوں کے اندر، جب ہمارے دماغ کے اندر، جب ہمارے پیٹوں کے اندر وہ ناجائز چیزیں جائیں گی تو مجھے بتائیے کیا ہمارے دماغوں پر اثر نہیں پڑے گا؟ ضرور اثر پڑے گا۔ اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ایمان ختم ہو جائے، اور ایمان ختم ہونے کے لیے آلات سے مارنا، ہتھیاروں سے مارنا، یا کسی کو کسی طریقے سے چھری یا چاقو سے مارنا ہی نہیں، بلکہ وہ طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے، اور اس دنیا کے اندر، خاص طور سے ہندوستان کے اندر، تمام جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، آج ویب سائٹ پہ ڈالیے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، یہ سب چیزیں ان کی آ جائیں گی، اور سب کا بائیکاٹ کریے گا، اور یہ عہد کر کر اٹھیے گا کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں، ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم واقعی بھائی بھائی ہیں، آپس میں مومن ہیں، آپس میں اخوت رکھنے والے ہیں، اس حدیث کے تحت جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مسلمان کو اب یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو ظلم ہوتا ہوا دیکھے، اور اس کی آنکھیں اس کو برداشت کر لیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور سرے سے بائیکاٹ کریں، اور جس محفل میں جائیں، چاہے وہ شادی کی ہو ہماری، چاہے وہ بیاہ کی ہو، کسی جگہ پر بھی محفل ہو، مہمانداری میں جائیں، تو میرے بھائیو، اس کو پروڈکٹ کو منہ نہ لگائیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اس مجمع کے اندر تمام کے تمام یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج سے انشاءاللہ اس کا بائیکاٹ کریں گے، آج سے انشاءاللہ اس کے سامان کو استعمال نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے گا پوری دنیا کے اندر یہ ایسے پھیلے گا پرچم کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام کے تمام وہ مسلم پاور طاقتیں، وہ مسلمان طاقتیں، میرے بھائیوں، یہ سمجھ لیں گی کہ واقعی ناجائز تھا، اور یہ واقعی ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کب تک؟ اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم سدھر چکے ہیں، اب بھی ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، آپس میں کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس میں اخوت نہیں ہے، آپس میں الفت نہیں ہے۔ حالانکہ اب اس وقت تمام باطل طاقتیں، تمام کفر طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بریلویت میں، ہم شیعیت میں، ہم اہل حدیث میں، ہم دیوبندی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ آپس میں مسلمان بھائی ہیں، اور اس قرآن کریم کی آیت کے مطابق ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تم ایک ہی امت ہو، تم ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہو، تم ایک ہی عقیدے کے فالوور ہو، تم ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے تھے۔ آج تمہارے اندر کیا تبدیلیاں آ گئیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، جتنی بھی ظالم اسرائیل کی پاور ہے،
اس کو اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریے اللہ تبارک و تعالی فلسطین کو فتح نصیب فرمائے، ان کو کامیابی نصیب فرمائے، ان کی بہادری کو سلام کرنا چاہیے، اللہ ان کو غالب عطا فرمائے اور مظلوم ظالم اسرائیل کو مغلوب بنائے، ظالم اسرائیل کو اس دنیا سے سلب فرمائے، اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔